ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ ممکن ہے ہفتے کے آخر تک امریکہ ایران مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، معاہدہ ہوتے ہی اپنا ہرمز مکمل کھل جائے گا۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ بمباری سے زیادہ ابرار ہرمز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی، انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فرانس میں ہونے والے G7 اجلاس میں شرکت کروں گا۔ امریکہ کی حمایت کا کویت پر نزلہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا حملہ، کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملے سے بڑی تباہی، ٹرمینل 1 کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، ایک شخص ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر حملے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائلز اور ڈرون سے حملوں میں کم از کم 63 افراد زخمی ہوئے، ایئرپورٹ کا عملہ اور مسافر بھی شامل۔ حملوں کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تمام پروازیں معطل، طیاروں کو دیگر ہوائی اڈوں کی جانب موڑنا پڑا۔ کویتی وزارت خارجہ نے ایران کے حملوں کو وحشیانہ قرار دیا۔ کویت میں ایرانی سفارتی مشن کے 2 ارکان کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹے میں نکل جانے کا حکم، ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ کہیں میزائل اور کہیں ڈرون، خلیجی ملک پھر بنے وار زون، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی تنصیبات پر پھر حملے، امریکی فوج نے ایرانی جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر بمباری کی، پاسداران انقلاب کا امریکی اہداف پر میزائلز اور ڈرون سے جوابی کارروائی کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حملوں کے جواب میں جزیرہ کشم میں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران نے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹروں پر حملے کیے، کشم میں مواصلاتی ٹاور اور ہرمز کے قریب حملوں کا جواب دیا۔ سینٹرل کمانڈ کا ایرانی مسائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا ایران نے میزائل ہمسایہ ملکوں کی طرف داغے جو ہدف پر نہیں لگے، کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گرے، بحرین پر فائر، 3 میزائل امریکی اور بحرینی فورسز نے مار گرائے، بحری جہازوں پر 3 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ عرب ملکوں کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران نے بحرین اور کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اقدام ہے، ایرانی کارروائیاں خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، لبنانی وزیر اعظم نے کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ UAE کی صدارتی مشیر انور کرکاش نے کہا کہ ایران کے کویت اور بحرین پر بار بار حملے ناقابل قبول ہیں، خلیج کے ملکوں کو مضبوط، متحد اور مربوط موقف اپنانا ہوگا، کسی بھی ملک کو ایسے حملوں کا تنہا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کا خلیجی ملکوں میں اہداف پر حملوں کا دفاع، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی افواج امریکی اڈوں پر دفاع کے حق کے تحت حملے کر رہی ہے، امریکہ ان مقامات کو سویلین پر حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا انتہائی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جو مقاصد پابندیاں لگانے کے باوجود حاصل نہیں کر سکے وہ مزید جنگ کے ذریعے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عباس عراقچی نے 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں کیا ہے، پاکستان اور سعودی وزرائے خارجہ سے بات چیت کی، فرانس، ترکیہ، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو حملوں کی اجازت دینے کی ذمہ داری کویت اور بحرین کی قیادت پر ہے، خطے کے ممالک امریکہ کو سہولت کاری کرنے سے باز رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مذاکراتی عمل میں شامل ہے، ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو گیا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایرانی اپنے سپریم لیڈر کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ان سے ملنا چاہیں گے، شاید کسی وقت ان سے ملاقات ہو، انہوں نے ایران پر حملے شروع کیے، زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ مزید بولے اگر وہ نہ ہوتے تو اسرائیل نہ ہوتا، امریکہ میں مہنگائی بہت زیادہ نہیں ہے، مستقبل قریب میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی تصدیق کر دی، کہا لبنان کے ساتھ مسلسل کشیدگی پر تشویش ہوئی، نتن یاہو سے سخت اور غصے بھرے لہجے میں گفتگو کی۔
अमेरिका को सबक मिल गया, आइंदा जवाब मजीद सख्त होगा। बाज़ दौरान इनकलाब की वार्निंग, कहा पहले ही खबरदार कर चुके थे, जाहिलियत का जवाब ज्यादा सख्त होगा। अमेरिका को अपना हुकूमत के मुस्तकाम को मुतासर करने की कोशिश की गई, भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रईसी कहते हैं, अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सफारती से ज्यादा मसाइलों की ज़बानें समझते हैं। पास दौरान इनकलाब की बहरिया और फजाइया के नौजवान तैयार हैं। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई ने कहा, जाहिलियत का जवाब मसाइलों और ड्रोन्स के भरपूर हमलों से दिया जाएगा। अमेरिका को हद से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दबाव या धमकी के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नायर हुमस पर अमरीकी जहाज़ों की तरफ से नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज 125 तजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील करा चुकी। 6 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैर फाल किया गया। अमरीकी फौज का बोस्टवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को भी नकारा बनाने का दावा। बोस्टवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर ने रास्ता तब्दील करने की वार्निंग नजरअंदाज की। ईरान की तवील मुद्दत में जौहरी हथियार रखने की ख्वाहिश बरकरार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान की बातचीत यूरेनियम की अफसुदगी और इंतहाई अफसुदा यूरेनियम से निपटने के गिर्द घूमती है। ईरान को अफसुदगी तर्क करने के बाद पाबंदियों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रूबियो ने मज़ीद कहा, उम्मीद है इसराइल और लबनान के हुकाम की मुलाकात मुश्तरका बयान और अमली एक्शन प्लान पर ख़त्म होगी। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के अमरीकी महकमा ख़ारजा के हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात। इसराइल लबनान पर हमलों से बाज न आया, कहीं बम और कहीं मज़ाइल गिराया। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमले, 6 अफराद शहीद हो गए, कई ज़ख्मी हैं। रहायशी इमारतें तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हालिया हमलों में अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुँचा। सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब हमास की गज़ा का इंतज़ाम कौमी कमेटी के हवाले करने की पेशकश। तर्जमान हमास हाज़िम कासिम ने कहा, इसराइल और बाज़ बैनुल अक़वामी शख्सियात इस अमल में रुकावटें खड़ी कर रही है। हमास के इक़्तिदार मुंतकिल न करने से मुतल्लिक़ दावे गुमराहकुन हैं। बजट होगा मंजूर, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे दूर। बजट और अहम कानून साजी के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हमायत करने का फैसला। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक। हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी के वफ़द के मुज़ाकरात कामयाब रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल क़यानी, शेरी रहमान, नवीद कमर और सलीम मांडवी वाला शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी को NFC से निकले जाने पर गौर किया गया। हुकूमती टीम ने कहा कि कस्टम्स ड्यूटी कौमी मसाइल के बजाय सिर्फ कानून का हिस्सा होना चाहिए। NFC में सूबों का शेयर 57.5% बरकरार रहेगा। 1700 अरब की कस्टम्स ड्यूटी विफाक को देकर कर्जे उतारे जाएंगे।